اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کچھ سوالات ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت سنت ہے یا نفل؟ سنت ہے۔ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جو تہجد کی نسبت آقا سے کر کے قرآن نے جو نفل کہا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آقا کے لیے کوئی چیز سنت نہیں تھی، آقا کا عمل دوسروں کے لیے سنت تھا، اس لیے یہ نمازیں آقا کے لیے نفل تھی۔ بعض روایات میں تہجد اور چاشت کی نماز آقا کے لیے واجب تھی۔ سمجھ میں خصوصیات میں سے داخل ہے، لیکن ہمارے لیے تہجد کی نماز کیا ہے؟ سنت ہے۔ ارے رے شادی کے بعد اگر بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرے تو کیا وہ جائز ہے؟ ماشاءاللہ، یہ سوال نہیں ہے، مزمل صاحب کو اٹکانے کا پلان نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم کی جوان بچیاں شادی خاندان میں کرتی ہیں اور شادی کے بعد بالکل الگ رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ساس سسرے کے ساتھ رہنا، ساس سسرے کو بھی بہت اچھا سلوک اس بچی کے ساتھ، بہو کے ساتھ کرنا، اور بہو بھی ساس سسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ الگ گھر کی نہیں سوچنا، 2-4 بیٹے ہو تو بات الگ، اکیلا بیٹا رہتا ہے، شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد اس مومنٹ میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں یا تو الگ رکھو یا نہیں تو طلاق دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ جو ماں باپ بچے کو پالے پوسے، جوان بنایا، شادی کے لائق بنایا، اب اس ماں باپ کی عمر اب مختصر رہ جاتی ہے۔ اب ان ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا وہی تو ایک سہارا ہے۔ اور میں تو ایسے فیصلے بہت کرتا ہوں مولانا، تو بعض بچیاں بولتے ہیں ہمیں جاؤنوں کو بول رہی ہیں کہ حضرت جان دو آن دو۔ جانے آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اچانک کچھ واقعہ گھر کے اندر پیش آئے اور بیٹا نہ رہے تو پھر ہوگا کیا؟ الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتے، پھر ہمارے پاس لا کر شریعت لگاتے ہیں۔ مولانا کہاں لکھ کر ہے ساس سسریاں کے ساتھ ہی رہنا بول کر؟ اب اسی بچی سے بولو کہ کہاں لکھ کر ہے ایک ہی شادی پر بس کرنا بول کر؟ اگر آپ اٹکاتے ہیں تو ہم نہیں اٹکاتے ہیں، کچھ کمپرومائز کر لو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا شوہر دوسری شادی نہ کرے، شوہر چاہتا ہے کہ تم اس کے ماں باپ کے ساتھ مل کر رہے، اس کو کہتے ہیں سمجھوتا۔ مل کر رہو۔ ماں باپ سے اگر جدا کرو گے تو پھر چند دن نہیں گزریں گے کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر جب شادی ہو کر ان کی بیوی الگ رہنے کا مطالبہ کرے گی تو یہ ظلم سمجھ میں آئے گا۔ جوائنٹ فیملی بہت اچھی چیز ہے اگر پردہ ہو، شرم ہو، حیا ہو۔ سمجھ میں آئی بات ہے۔ مہر کے پیسے میں عمرہ کرا سکتے ہیں، بولنا تم نہ میں مہر دینا ہے، باقی ہوں 10,000 روپے، وہ 10,000 روپے میں 60-70 ہزار روپے بھرتی کر کو میں تم نہ عمرہ کرا دیتا ہوں۔ اجازت لے کر بول کر کرائیں گے تو مہر بھی ادا ہو جائے گا، عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، زندگی کی ایک تاریخ بھی بن جائے گی۔ میاں بیوی مل کر عمرہ کرے، میاں بیوی مل کر حج کرے۔ بولے بغیر اگر عمرہ کرا کر بعد میں ان کو بولتے ہیں کہ تمہارے مہر کے پیسے میں نے عمرہ کرایا اور وہ انکار کرتی ہو تو پھر اس صورت میں مہر ادا نہیں ہوتا، دوبارہ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ملیشیا میں یا کہیں اور مہر طے ہوتا ہے عمرے پر، ارے مہر طے کرتے نہیں کیا بھی مہر
ہمارے یہاں کے ہندوستان میں بعض لوگ کے اکثر لوگوں کو مہریت معلوم نہیں کی کہ تو کون سا دینے کا مسئلہ ہے بول کر لا حول ولا قوت الا باللہ دینا چاہیے اور مطالبہ بھی کرنا چاہیے عورتیں. سمجھ میں آئی باتیں. وہ ملیشیا یا کہیں اور میں ملک کو سنا معلوم کر لیتا ہوں وہاں پر کیا مہر دیں گے. تو لڑکا بولتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی شادی کے بعد میں بیوی کو عمرہ لے کر چلا جاتا ہوں, عمرے کا جو خرچ ہوگا وہ پورے کا پورا مہر ہوگا. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جن سے نکاح کرنے کا ارادہ خلیفہ ہارون رشید کو ہوا تو خلیفہ ہارون رشید نے پیغام پہنچایا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بھی ایک اچھے خاندان کی تھی اور خوبصورت بھی تھی, حافظہ و عالمہ متقیہ پرہیزگار تھی. جب خلیفہ ہارون رشید کا پیغام گیا تو زبیدہ خانم نے کیا کہا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا مہر بڑا مہنگا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا مہر ہے آپ کا؟ عراق سے لے کر مکے تک پانی کا ایک نہر بناؤں, وہ نہر بنانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہی میرا مہر ہوگا. اور اس نہر کی کچھ آثار باقی ہیں, اسی کا نام ہے نہر زبیدہ. ایسے اچھے مہراں باندھنے والے اس زمانے میں تھے. اس زمانے میں کیا مہر بولے تو 10 سورن کا نیکلس, 15 سورن کا ہار, ایک گھر, کیا کیا ڈیمانڈ ہو رہا. سوال کا جواب لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں یہی بات کو کاٹتا ہوں. مہر بھی آسان بنو. سمجھ میں آئی بات ہے. میں ایک نکاح میں گیا تھا تو دفتر بھی مجھے کو لکھنا تھا. تو نکاح میں دفتر لکھتے ہوئے جب مہر کا کالم آیا میں نے مہر پوچھا تو لڑکا پریشان تھا, اسے معلوم اتنی مہر کیا بول کر گھگو کو انہیں بڑیاں کو پوچھو کیا, جبکہ شادی ہو رہی ہے لڑکے کی مرضی سے, محبت کا چکر ہے. مہر کا جب وقت آ گیا بڑیاں سے پوچھو کتنا با اخلاق ہے, دیکھو کتنا اچھا نوجوان ہے. جب بڑیاں سے پوچھے تو انہوں بولے کہ لکھو حضرت 5,000 روپے. لڑکی کا بھائی جو دعوت کا ساتھی تھا اس نے کہا کہ نہیں حضرت 50,000 لکھاؤ حضرت. تو تب لڑکے کا باوا بولتا جے سنے نہیں کہا جی مولوی صاحب بول رہی سو مہر آسان ہونا. مہر آسان, جوڑے کا پیسہ انتہائی سخت. مہر آسان کب ہوگا؟ لڑکے کے طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہ ہو, نہ دعوت, نہ جوڑا, نہ گھوڑا, کچھ نہیں, تو تب مہر آسان. جب لڑکا خود 5 لاکھ روپے جوڑے کو پوچھتا ہے تو اس صورت میں مہر کا سوال بھی 10 لاکھ ہونا ہے, تب جا کر اونٹ آتا پہاڑ کے نیچے. حرام پوچھنے کی جب اجازت ہے تو پھر حلال پوچھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ حرام پر سختی, ڈیمانڈ سختی, 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے, تو اس صورت میں مہر بھی سوال کرو. 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے, تو وہ 10 لاکھ روپے کے مہر میں پیسہ بھیجو, 5 لاکھ روپے جوڑے کو دیکھو 5 لاکھ روپے بچاؤ. اللہ اکبر. مہر آسان ہونا چاہیے, بالکل صحیح, لیکن شادی بھی اتنی ہی تو سادی سیدھی ہونا. اب تو مولانا دیکھا دیکھی مہر فاطمہ بول کر لکھ کر بڑا بڑا مہر باندھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا ہے, مہر فاطمہ بھی اچھا ہے, لیکن حالات بھی تو دیکھو لڑکے کے. میرا گھر 6 لاکھ بھوگیے پر ہے, 3,500 روپے رینٹ بھی دیتا ہوں, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کیسے دینا؟ میں نے فتوے گزشتہ سال بھی دیکھے اور اس سال بھی دیکھے کہ ایڈوانس پر اور بھوگیے پر برابر زکوٰۃ ہے. احتیاطی طور پر جس کے 6 لاکھ روپے ہیں 3 لاکھ روپے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ایک مرتبہ کسی مولانا نے تقریر میں
ایڈوانس پر زکوٰۃ کی بات کہی تو اس مولانا پر برس پڑے، تو وہ مولانا مجھ سے پوچھے کہ حضرت میں کیا جواب دوں، اب یہ ضرورت میں داخل ہے۔ شہر کے اندر اگر ایڈوانس مہنگا ہے تو وہاں چلے جائیے جہاں ایڈوانس کم ہے۔ شہر بھی ہونا، سہولت بھی ہونا، ایڈوانس بھی سستا ہونا، زکوٰۃ بھی نہیں ہونا کا تو پھر ہمیں پہلے زمانے کے امتوں میں پیدا ہونا تھا۔ قرآن پڑھ کر مرحومین کو کیسے بخشنا، کیا نیت کرے تو کافی ہے؟ آسان ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے نیت کر لیے، اے اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرے والدین اور دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو پھر اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، پڑھتے جائیں گے، جتنا پڑھے اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے رہیں گے اپنے فضل سے۔ لیکن اہتمام کے ساتھ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید پورا پڑھ کر ختم قرآن کی ایک چھوٹی سی مجلس 2-4 افراد کی جمع ہو جائے، بزرگوں کا طریقہ ہے، اس میں دعا ہو، کیونکہ ختم قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے ناظرہ ختم قرآن ہو کہ حفظ ختم قرآن ہو۔ پھر اس میں دعا اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کو عطا فرما، آقا کے صدقے میں تمام انبیاء کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو اور پورے مومنین مرد اور عورتوں کو عطا فرما، خاص طور پر ہمارے والد کو عطا فرما، والدہ کو عطا فرما، دادا کو عطا فرما، دادی کو عطا فرما۔ یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھو، پڑھے ایک قرآن، پہنچا رہے ہیں آقا کو، 1,24,000 انبیاء کو اور 1,44,000 صحابہ کو، ان گنت اولیاء کو، اور پھر بے شمار کروڑوں مومنین مرد اور عورتوں کو پہنچا رہے ہیں اور والدین کو بھی پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک قرآن کے ثواب کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ایک قرآن کو کروڑوں قرآن کا ثواب بنا کر سب کو سارا ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ کرتے رہنا چاہیے ایصال ثواب مرحومین کے لیے۔ تراویح کی نماز ہو یا دوسری نماز، پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے تو مکبر کو اللہ اکبر کہنے کے لیے 2 صف ہونا ضروری ہے؟ ضروری کچھ نہیں ہے، 1-2 حضرات جن کی آواز بلند ہے وہ بیچ میں سے مکبر بن جائے۔ مکبر کسے کہتے ہیں؟ امام کے تکبیرات کو دہرانا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ خیرات گرات کچھ بھی نہیں دہرانا، امام اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ربنا لک الحمد، اللہ اکبر بولے تو اللہ اکبر۔ 1 یا 2، پہلی مرتبہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں بولنا 10-15 بولتے ہیں، دوسری مرتبہ بہت کم، بعض جگہوں پر کرنٹ چلا جاتا ہے، آواز نہیں پہنچتی ہے، تو پھر تکبیرات کے وقت ایک لمبا ہنگامہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ ₹20,000 میرے گھر کا کرایہ تھا، لیکن اب میں 18 لاکھ دے کر 2,000 کرایہ دے رہی ہوں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ تو 18 لاکھ کو ایڈوانس بنا دیں، 2,000 روپے کو کرایہ بنا دیں، تو تب اس صورت میں جائز ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ 18 لاکھ کو ماٹی کیج نہیں بنانا، 18 لاکھ کو ایڈوانس بنانا، 2,000 روپے کو کرایہ بنانا۔ کرایہ زیادہ ایڈوانس کم، جب یہ جائز ہے تو ایڈوانس زیادہ کرایہ کم یہ بھی تو جائز ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1 لاکھ روپے ایڈوانس، 10,000 روپے کرایہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں 10,000 روپے کرایہ نہیں دے سکتا، البتہ 2 لاکھ ایڈوانس دیتا ہوں، 5,000 روپے کرایہ، ایڈوانس بڑھا لے کرایہ گھٹا لے، یہ صورت جائز ہے۔
एग्रीमेंट पेपर में भी यही लिखना है कि एडवांस 18 लाख रुपए और 2000 रुपये किराया। सफ़र में 4 रकात वाली नमाज पूरी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, चाहे आपको सहूलत हो, वक्त हो, कुछ भी हो। 15 दिन से कम सफ़र कहीं करने का इरादा हो, 48 मील का सफ़र करने का इरादा हो, तो उस सूरत में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज 4 के बजाय 2 पढ़ना। अगर अलग पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और वो इमाम मुकीम है, तो उसके पीछे आप पूरी 4 रकात पढ़ेंगे। अगर आपका इमाम भी मुसाफिर है तो आपको 2 ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इमाम बन रहे हैं यानी मुसाफिर, तो फिर पीछे जो मुक्तदी है, मुसाफिर है तो 2 पढ़ेंगे, अगर मुकीम है तो मुसाफिर इमाम के सलाम फेरने के बाद उठकर बकिया 2 रकात पूरी करेंगे। समझ में आई बात? रमज़ानुल मुबारक में बीवी का हक़ क्या है? सहरी कराना, इफ्तियार कराना, ईद के कपड़े दिलाना, बीवी बच्चों का ये हक़ है। समझ में आई बात है? उसके काम को आसान बनाना, आइटमा कम देना, उसे बस एक चीज़ बनाओ जी बोलकर उसे बिल्कुल मेहनत नहीं कराना। और आपका जो सवाल है उस सवाल को मैं समझ भी रहा हूँ, मेरा जवाब दूसरे रुख से आ रहा है जो ये भी है। और जो सवाल की नीयत है वो सवाल की नीयत कि अगर हालात साजगार हो, मुनासिब हो, तो इफ्तार के बाद से लेकर सहरी से पहले तक आप अपने जायज़ ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। समझ में आई बात है? इफ्तार के बाद का मतलब सहरी क्या, इफ्तार करके मगरिब पढ़कर इशा पढ़ के तरावी पढ़ के जब रात को जाते खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अपने हुकूक रमज़ानुल मुबारक में भी अदा कर सकते हैं, हालात अगर साजगार हो, दोनों तरफ से आमादगी हो। वरना कुछ रुख्सत इख्तियार करो, रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला मौका है तो पूरी ज़िंदगी है हुकूक अदा करें। फजर की नमाज क़ज़ा हो गई या फिर कोई दूसरी नमाज क़ज़ा हो गई तो कब अदा करना? फजर की नमाज क़ज़ा हो गई तो सूरज निकलने के बाद फजर की क़ज़ा करो। असर की नमाज अगर क़ज़ा हो गई तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी क़ज़ा करो। ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई तो आप असर की फ़र्ज़ पढ़ने से पहले पढ़ सकते हैं। बहरहाल क़ज़ा ज़रूर अदा करो। एक लाख रुपए के ऊपर ज़कात है? सवाल कर रहे हैं क्या? है, ज़कात है। हीरे की अंगूठी है, ज़कात है? अरे रे रे रे, शानदार। हीरे की अंगूठी है तो ये अंगूठी जो चांदी या सोना है ज़कात के मिक़दार को पहुंच रही है दूसरे और स्टॉक और कैश के साथ मिलकर, तो उस पर ज़कात है। लेकिन जो कंकर है हीरे का, वो कितने करोड़ रुपए का ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं है। हीरे पर ज़कात नहीं है। अब शादियां में हीरे का अंगूठी सवाल करेंगे, जवाब देना भी मुसीबत बन रहा है। चार रकात वाली सुन्नत नमाज में तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में ही पहली दूसरी रकात में अकेले अगर पढ़ रहे हैं या आप इमाम हैं तो सूरह फातिहा के बाद ज़म सूरा पढ़ना। समझ में आई बात है? और सुन्नत नमाज जब पढ़ते हैं वो अकेले ही पढ़ते हैं, सुन्नत की कोई जमात नहीं होती, तो उस सूरत में आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो 4 रकात में भी सूरह फातिहा और ज़म सूरा या 2-4 आयात ज़रूर पढ़ना है।
غیر حافظ اور غیر عالم کیا سایہ پہن سکتے ہیں جو جمعے میں مولانا پہنتے ہیں؟ کیوں نہیں پہن سکتے؟ عرب میں جتنے لوگ سایہ پہنتے ہیں سب علامۃ الدہر کیا؟ سایہ جو ہے وہ خوبصورت شکل ہے لباس کی، آپ بھی پہنے، بلکہ جن جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ نکاح کے وقت سایہ پہنے، امامہ پہنے، رومال اوڑھے، خوبصورت بنے، بہترین۔ سایہ صرف مولوی صاحبوں کا لباس نہیں ہے، مکے میں، مدینے میں، عرب میں غیر عالم غیر حافظ بھی باقاعدہ سایہ پہن سکتے ہیں۔ پہنے ہوئے کپڑے دوسروں کو صدقہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ وہ راستے میں پرانے کپڑے لینے والے آ جاتے ہیں تو کنجوساں وہ کپڑے بھی ان کو دیکھو، پیسے لے کو کیا کیا کی کرتے ہیں۔ پرانے کپڑے اگر ہیں تو آپ ان کپڑوں کو ان غریبوں کو پہنچاؤ جو کپڑوں سے محتاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا ڈریس پہنتے تھے، تو آج کا نیا ڈریس پہن کر نکالا ہوا پرانا ڈریس کیا کرتے تھے؟ غریبوں میں، غربا میں صدقہ کرتے تھے۔ دینا چاہیے، لیکن پرانے کپڑے دیے تو بھی میلے دینا نہیں۔ یہ ادب بتا رہا ہوں، اخلاق بتا رہا ہوں، عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں کہ پرانے کپڑے اگر دینا ہے آپ کو تو ان پرانے کپڑوں کو اپنے گھر کے واشنگ مشین میں اپنے پہننے کے کپڑے جیسے دھوتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ دھو کر، استری نہیں کرے تو بھی اچھے طریقے سے تہہ کر کے، گھڑی کر کے، اچھی بیاگ میں ڈال کر محبت کے ساتھ پوچھ کر دے سکتے ہیں بھی میرے پاس یہ کپڑے ہیں، اب میں کچھ اور کپڑے لے لیا ہوں، یہ کپڑے پہننے کا موقع نہیں ملتا، میں آپ کو دے سکتا ہوں کیا؟ یہ کپڑے مجھے چھوٹے ہو گئے ہیں، میں موٹا ہو گیا ہوں، میں آپ کو دے سکتا ہوں کیا؟ اس محبت سے دینا چاہیے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پرانے کپڑے دھو کر، تہ کر کے، گھڑی کر کے، اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ دینا۔ جے وہاں کپڑے ہی دیکھو اٹھا لے چل جاؤ جی، تمہیں کون بھی پہننے رہے ہو تو پہنو جی، ایسا صدقہ دے کر ثواب کمانے کے بلکہ عذاب واقع ہو جائے گا۔ غریبوں کا دل نہیں توڑنا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ رشتہ دار بھی صدقہ ہی کر رہا نہیں ہے، تحفہ بھی دے سکتے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ صدقہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے عبد الواحد صاحب اور میرا ایک ہی سائز ہے، شکل بھی ہماری اپنی ملتی جلتی ہے، ان کے اگر کوئی کپڑے ہیں وہ مجھے دینا، مولانا ایک جوڑا ہے میرا، ذرا منجے ٹائٹ ہے، تمہیں ذرا دبلے ہی پہن سکتی، ضرور لے کر بھی پہننا چاہیے، سمجھ میں؟ منجے کیا جی بول رہی سو، تمہارے خاندان کو پہنا سکتا ہوں میں، یہ غروری کبھی پسند نہیں آتی، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو یہ تکبر کبھی پسند نہیں آتا، آپس میں لین دین کر لے سکتے ہیں، سمجھ میں؟ کتنے لوگ آتے ہیں اولیاء کے پاس سے تبرکن کپڑے لے کر پہنتے ہیں، سمجھ میں آئی باتیں؟ نیک لوگوں سے کپڑے لے کر پہن سکتے ہیں۔ کوئی ایک صاحب خواب پوچھ رہے ہیں، خواب کے سوالات مت کریں کیونکہ تعبیر سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب کا سوال کرنا ہے تو وہ پرسنل فون کر لے۔ بھانجا اور بھتیجا غیر محرم ہے کیا؟ نہیں بھائی، بھانجے کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، بھتیجے کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، اگر عورت سوال کر رہی ہے یہ، سمجھ میں آئی باتیں؟ اگر مرد سوال کرتا ہے تو بھانجی سے پردہ نہیں ہے، بھتیجی سے پردہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ لیکن احتیاط تو ضروری ہے۔ بھانجا شادی لائق کا ہے، سمجھ میں آئی باتیں؟ بھان کا بیٹا شادی لائق کا ہے تو گاڑی میں بیٹھنا بولے تو احتیاط سے بیٹھنا، بات چیت کرنا بولے تو بھی احتیاط سے، کیونکہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ مغربی ممالک کے گھر باہر کے غیروں سے اتنا نہیں اجڑے جتنا اندر کے رشتوں سے اجڑے۔ رشتہ جائز بھی ہو تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں سے اس کا بستر الگ ہو جائے،
بچی اگر 7 سال کی ہو جائے تو باپ سے اس کا بستر الگ ہو جائے، اس سے زیادہ احتیاط اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ بقیہ سوالات کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے چندہ ڈالتے ہوئے جائیں۔